جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے آج، جہاں منڈے سے شروع ہوا ہے، یہ بڑا کروشل اور بڑا فیصلہ کن ہفتہ ہے، اور میرا خیال عمران خان صاحب ہوں، موجودہ حکومت ہو، پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، ان تینوں کے حوالے سے بڑا اہم ہے، اور تینوں کے اپنے اپنے اس میں سٹیکس ہیں، اور مین فوکس اس وقت یہی ہے کہ جناب کے یہاں اس پہ نیا چیف جو ہے آرمی چیف کون ہے۔ حکومت اپنی مرضی کا لانا چاہتی ہے، جو سمجھتی ہے ان کا کانسٹیٹیوشن لیگل رائٹ ہے۔ عمران خان صاحب ہیں وہ حکومت کو لیگل اور اس کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ چور ڈاکو ہیں، جو جس کو لگائیں گے وہ کمپرومائز چیف ہوگا۔ آرمی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک اگین سننے میں آ رہا ہے، جو حکومت کے اسے کینڈیڈیٹ سے جس کو حکومت بنانا چاہ رہی ہے اس سے ڈفرینس ہے۔ سو تینوں پلیئر جو ہیں اس وقت اگر آپ کہہ رہے ہیں پاور پلیئر ہیں، اپنے اپنے ان کے نام ہیں، اپنے اپنے ان کے فیوریٹس ہیں، اور تینوں کے ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ جیسے میں نے کہا عمران خان صاحب کا آرمی چیف کے حوالے سے نام بالکل مختلف ہے، پھر یہ فوج کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، ان کی ڈفرینٹ پرائرٹیز ہیں۔ پھر حکومت جو ہے وہ اپنا لندن پلان کے تحت فیصلہ کر چکے ہیں، نواز شریف سے فیصلہ دے چکے ہیں کہ موسٹ سینئر جنرل جو ہیں، جو اس میں عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، وہ ان کو اپوائنٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی اپنی کوئی ان کی پرائرٹیز ہیں، اس پہ ٹگ آف وار بھی چل رہی ہے۔ یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے۔ اچھا، سمری کا سب سے بڑا رول ہم سن رہے تھے کہ آپ کو یاد ہو، میں نے بھی یہ 2-3 دفعہ اپنے وی لاگز میں بتایا تھا کہ اصل پروسیس جو ہے وہ 19 کے بعد شروع ہوگا۔ 19 اور 23 اور 24 کی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے اگر آپ نیچے اسکرول ڈاؤن کریں تو میرے آپ کو اس پہ نظر آ جائے گا کہ سب سے پہلے یہی بتایا تھا کہ سمری جو ہے یا جو اس میں اپوائنٹمنٹس ہونی ہے مین، وہ 19 اور اس کے 24 یا 23 کے درمیان ہوں گے۔ یہ ڈیٹس ہیں، اب وہی تقریباً ڈیٹس جو ہیں وہ بننا شروع ہوگی، لیکن سمری جو ہے وہ سب سے بڑا ایک بگ ایشو بن چکا ہے ابھی تک کی یہ خبر ہے۔ اگرچہ بہت سارے چینلز اور رپورٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ شاید سمری پہنچ گیا، لیکن خواجہ آصف صاحب نے بھی قومی اسمبلی میں اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ سمری جو ہے ابھی نہیں پہنچی، بلکہ پرائم منسٹر آفس جو ہے انہوں نے لیٹر لکھ دیا ڈیفینس منسٹری کو کہ سمری بھیجیں، نام بھیجیں، اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم نے GHQ کو انفارم کر دیا کہ آگے سے سمری جو ہے وہ ہمیں بھیجی جائے۔ یہ ادروائز یہ سمری جیسے میں نے کہا 19 تاریخ کو یہ آنی تھی، لیکن 19 کا کہا کہ چلیں جناب آگے ویکینڈ آ رہا ہے، ویکینڈ کو چھوڑیں، منڈے کے والے دن سے آپ کو ہم بھیج دیں گے۔ لیکن منڈے کا دن بھی گزر کیا ہے، انہوں نے ویٹ کیا کہ حکومت لیٹر لکھے۔ حکومت نے لیٹر لکھا ہے تو درمیان میں 22 آئے گی، تو 22 کا ایک دن وہ لگائیں گے جی سمری ہم لکھ کر بھیج رہے ہیں آپ کو۔ تو پھر یہ جو اس کی سمری ہے 23 تاریخ کو یہ پہنچے گی پرائم منسٹر آفس میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اسی دن ہی فیصلہ کر کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب کو نام بھیج دیں گے۔ ان کی کوشش ہے حکومت کی کہ 26 سے پہلے جب عمران خان صاحب دھرنا لے کر آئیں گے اس معاملے کو نمٹا دیا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نئے چیف کے آنے سے یہ ساری یہ جو سب پولیٹیکل ایک یہاں پہ کیاس ہے، انسرٹنٹی ہے، یہ آ کے ڈیفیوز ہو جائے گی۔ اور عمران خان صاحب جس کام کے لیے ان کا خیال ہے حکومت کا، وہ 6 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں کہ نیا الیکشن ہو یا نیا چیف ان کی مرضی کا، یا کوئی اس میں کیئر ٹیکر حکومت آ جائے یا ڈیفر کیا جائے، الیکشن ہو جو سارے ان کی پروپوزل جو ہیں وہ ساری وہ ختم ہو جائیں گے، اور خان صاحب دوبارہ جو ہیں وہ یا تو سڑک پر چلے جائیں گے یا پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے، یا نئے الیکشن کے لیے پھر وہ اپنا دھرنے وغیرہ جاری رکھیں گے جب تک نیا الیکشن نہیں ہو رہے۔ لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو صحیح آف ریلیف ایک ملے گا جب نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی، نیا چیف آئے گا۔ لیکن بات وہ یہ بہت سارے اس میں پاور گروپس جو ہیں، جیسے میں نے کہا 3 پاورفل جو ہیں اس وقت ان کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہے، تینوں کے پاس بڑی پاور ہے۔ مطلب صدر پاکستان کا اگر دیکھیں، عمران خان صاحب کا اگر دیکھیں، ان کو رائٹ آف نہ کریں کہ ان کا صدر پاکستان بیٹھے ہیں، وہ 24-25 دن سمری کو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس۔ سو وہ بھی ایک بہت بڑا ان کے پاس کارڈ ہے کہ جناب آپ بتائیں کہ اگر ہم نیا چیف لگیں تو ہمیں کیا ملے گا، اس کے بدلے میں نئے الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا صدر سائن کرتا ہے لیکن نئے الیکشن کی ڈیٹ لے کے دیں۔ سو ان کے پاس بارگیننگ چپ ہے۔ اچھا، یہاں پہ آرمی چیف جو ہے موجودہ ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جناب کہ ہمارا فوج جو چاہتی ہے جس کو وہ اس کو ریکمینڈ کریں ان کو چیف لگایا جائے۔ ان کے پاس کلاؤٹ ہے کہ انہوں نے نام لکھ کر بھیجنے، سمری کو ڈیلے کر سکتے ہیں، جو انہوں نے اس وقت اگین جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ہو رہی ہے، ڈیلے ہو رہی ہے۔ تیسری تو حکومت کے پاس اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں ورسٹ کم سیناریو میں کہ ہمیں کسی سمری کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ یہ بھی سمجھتی ہے حکومت، اور اس کے لیے اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ پریسیڈنٹ ہے کہ سمری منگوائی جاتی ہے ڈیفینس منسٹری سے یا GHQ سے، 5 نام آتے ہیں، 3 نام جو بھی آتے ہیں جتنے، تو ان میں سے یہ اگر ان میں سے پرائم منسٹر جو ہے کسی ایک نام کو کر دیتا ہے۔ ادروائز کہتے ہیں کہ لا میں کوئی ایسا کوئی ہے نہیں، جس کی وہ مثال دیتے ہیں جب انہوں نے 12 اکتوبر 1999 کو جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب جو DGISI تھے ان کو بغیر کسی سمری کا اپوائنٹ کر دیا تھا، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کیا گیا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد جو اگین اس کے کنسیکوینسز ہوئے تھے، مارشل لا کیا تھا، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کوئی پاور ایز سچ کوئی روکتی نہیں ہے کہ اگر وہ نوٹیفائی کر دیں کہ خود ہی اپنی طرف سے کر دیں۔ خیر یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ اب اس درمیان میں
اس میں جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے، آخری ہفتہ ہے ان کا ایز اے آرمی چیف، ان پہ وہ آگے یہ سٹوری آپ نے دیکھی ہوگی جو انہوں نے احمد نورانی صاحب نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالی ہے، بڑی ویری کمپریہنسو ویل انویسٹیگیٹڈ اینڈ ویل ڈاکومنٹڈ سٹوری کی ہے انہوں نے، جس میں انہوں نے پورے ان کے جنرل باجوہ صاحب اور ان کے سپوز کے، ان کی فیملی کے، ان کے بچوں کے، بہو کے اور دیگر لوگوں کی پوری ڈیٹیلز انہوں نے اس میں دی ہیں. انہوں نے اسپیشلی جنرل باجوہ صاحب اور ان کے مسز یا ان کی بہو کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارا ڈیٹیل سے چیزیں ڈاکومنٹ کی گئی ہیں. اور اس پہ آج اگر کوئی اس پہ یہ کسر رہ گئی تھی اس کو زیادہ اگر آ کے انویسٹیگیٹ کرنے میں، تو ڈار صاحب نے انہوں نے کہا جناب کہ میں نے کمیٹی بنا دی ہے اور طارق پاشا صاحب ہیں وہ اس بات کو وہ کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے یہ لیک کیسے ہوئی ایف بی آر سے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکیج پہ انویسٹیگیشن ہوگی کہ کس نے خبر یہ ریلیز کی ہے، یا ایسٹس جو ہیں ان کے یا گوشوارے جو ہیں وہ کیسے لیک کیے گئے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ گوشوارے غلط ہیں یا کوئی ان میں کوئی خبر میں غلطی ہے یا فیکچولی ٹھیک نہیں ہے، اس پہ انہوں نے کوئی کوشچن ریز نہیں کیا. اور ابھی تک اس پہ آئی ایس پی آر کی طرف سے یا جنرل باجوہ صاحب کو کسی اور اسپوکس پرسن کی طرف سے انڈیویجولی طور پہ، کیونکہ ان کے کچھ اور رشتہ داروں کے نام بھی ہیں، تو کسی نے اس کو وہ نہیں کیا کہ اس کا ابھی تک ورژن کوئی نہیں آیا، سامنے نہیں آیا. اور اگر آپ کو اب یہ مشکل ان کے لیے ویک ہے جنرل باجوہ صاحب کے لیے 2-3 حساب سے، کہ اب ان پہ خبریں آنا، سٹوریز آنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے کیونکہ چیف تھے وہ ابھی بھی ہیں خیر، تو بہت سارے لوگ جو ہیں میڈیا جو ہے شاید وہ سٹوریز جو ہیں وہ آرمی چیف کے حوالے سے نہیں کرتا تھا تو جیسے طریقہ ہوتا ہے پاکستان میں ذرا بچاؤ کے کیا جاتا تھا. اب جب وہ جانے والے ہیں اسی ہفتے میں ہی ان پہ سٹوری آ گئی ہے. اس کے بعد ڈار صاحب نے جیسے میں نے کہا انویسٹیگیشن آرڈر کر کے میڈیا کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم سپلائی کیا ہے، انہوں نے افورڈ کیا ہے کہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ حکومت خود اس کو انویسٹیگیشن اس کی کر رہی ہے. سو باجوہ صاحب کے لیے 2-3 پرابلم ہے اس ہفتے کے لیے میں سمجھتا ہوں. ہی دن ہے وہ کہتے ہیں نا میس والی سچویشن ہے کہ ایک تو آپ کا یہ ساری چیزیں آ جانا، آپ کے سمدھی کے حوالے سے چیزیں آ گئیں، پھر آپ کے ڈاکٹر لا کے حوالے سے آ گئیں، اپنے آپ کے اپنے بارے میں، سپوز کے بارے میں اس میں بتایا گیا کہ کیسے ایسیٹس ہیں ملٹیپلائی کیے گئے. ٹوٹل جو ورتھ انہوں نے بتایا احمد نورانی صاحب کی سٹوری کو تقریباً 12 ارب سے زیادہ کے انہوں نے ایسیٹس بتائے ہیں. ساری ڈیٹیلز وہ میرا خیال موسٹ آف دا پیپل آپ نے پڑھی ہوگی، اگرچہ ویب سائٹ کو بلاک کر دیا گیا. اب یہ چیزیں ایک جاتے ہوئے اس کے لیے آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کے لیے ڈیفینیٹلی دے مے بی اے بٹ ایمبیرسنگ، انسٹیٹیوشن کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے چیف کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں، سٹوریز آ رہی ہیں، لیکن آپ ان کو ڈیفینڈ کون کرے، یہ سب سے بڑا ایشو ہے. چلیں جب چیف کے 6 مہینے سال رہتا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، لیکن جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتا ہے دیکھا یہ ہے کہ بہت کم ان کو وہ کیا جاتا ہے، ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. سو یہ ایک علیحدہ ان کے لیے 2 محاذوں پہ اس وقت میرا خیال ہے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ پھنسے ہوں گے. ایک تو جیسے میں نے کہا یہ ساری ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں کہ ان کے فیملی کے ایسیٹس ہیں، ان کی ڈیٹیلز لوگوں کے لیے یقیناً وہ تھوڑی سی حیران کن ہوں گی. ایک اس کو کیسے مینیج کریں، کیسے ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیسے اس پہ بات کریں، اپنا دفاع کیسے دیں گے، یہ ان کے لیے مین وری ہونی چاہیے میرا خیال ہے. دوسری چیز یہ ہے انہی دنوں میں جب اپنے یہ سٹوری ان پہ آ رہی ہے ان کی فیملی کے ان فارچونز کے حوالے سے، تو دوسری طرف وہ آرمی چیف کی انہوں نے اپوائنٹمنٹ کرانی جس پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا چیف ہونا چاہیے. جو بتایا جا رہا ہے سحر شمشاد صاحب کو شاید وہ چاہتے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ ان کو چاہتی ہے، وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو چاہتے ہیں. سو ود ان اسٹیبلشمنٹ بھی آف کورس کے مطلب ویرینگ اس میں وہ ہیں، اس میں چیزیں آ رہی ہیں. جنرل اس اظہر کا نام بھی آ رہا ہے، جنرل نعمان بھی ہیں، پھر ان کے مطلب عامر ریاض صاحب تو خیر وہ بتایا جا رہا تھا اس 5ویں نمبر پہ تھے. جنرل فیض جو ہیں وہ کسی سائڈ پہ ابھی ان کا نام نہیں آ رہا. سو مین چیزیں پہلے جو ہیں ان کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اب باجوہ صاحب کو 2-3 محاذوں پہ لڑنا پڑے گا. ایک یہ تھا خود بھی ملک احمد صاحب لندن پلان جیسے میں نے کہا لے کر گئے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن دے دیجیے، وہ پہلا ان کو نہیں ہوا، وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوئی. بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں بعض ذرائع جو ہیں کہ 18 تاریخ کو پھر ایک پلان بنا تھا. ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ پھر ایک لندن کے وزٹ کرنے والے تھے. جب نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ وہ پھر کوئی نیا فارمولہ کو نئی چیز لے کر آنا چاہتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا یہ کرنٹ چیف ہیں، تو نواز شریف صاحب نے منع کر دیا. انہوں نے کہا آپ اسی پلان پہ اسٹک رہیں جو لندن میں ڈسکشنز ہوئی تھیں، ڈیبیٹس ہوئی تھیں، کوئی آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. سو انہوں نے وہاں پہ اسٹاپ کیا جو میرے سورسز مجھے بتا رہے ہیں. سو اس وقت باجوہ صاحب کو تو ابھی یہ فکر ہوگی کہ میں چیف بیٹھا ہوا ہوں، میں تو میری اتھارٹی جو ہے اس طریقے کی سٹوریز آ گئی ہیں، کوشچنز ہونا شروع ہو گئے، پروب ہونا شروع ہو گیا. جی آج تو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لیک کس نے کیا، کل کو مطالبہ بڑھ بھی سکتا ہے کہ فردر ان ایسیٹس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. مطلب جو ان کے اپوننٹس ہیں پولیٹیکل، عمران خان صاحب بھی آف کورس ابھی تو چپ کر کے وہ دیکھ رہے ہوں گے خاموشی سے کہ چلیں حکومت اور آرمی چیف کا آپس میں کیا ان کا جو میچ پڑا ہوا ہے اس میں اس کی فتح ہوتی ہے. وہ سائڈ لائن پہ ہوں گے، اس لیے 26 کو آنا چاہ رہے ہیں. لیکن کسی سٹیج پہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں پہلے بھی وہ بہت ساری باتیں کرتے رہے، اوپنلی کی ہیں انہوں نے
ان پہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کی ہیں. ابھی وہ تھوڑا سا اس کی حکمت عملی کے تحت لگتا ہے چپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حکومت اور ان کو آپس میں ڈیل کرنے دیں, ہینڈل کرنے دیں, میں پھر آؤں گا. ایک چیز ان کو یقینی طور پر میرا خیال باجوہ صاحب کے کنسرن کی ہوگی کہ جب میں نہیں ہوں گا چیف ایک ہفتے بعد تو پھر کیا ہوگا, پھر کل کو میرے اوپر ڈیبیٹس ہوں گی, کوشچنز ہوں گے, اور کچھ ایسا چیف آیا جس کو وہ نہیں چاہتے اور وہ چیف لگ جاتے, ڈیفینیٹلی ان کو تو لیس انٹرسٹ ہوگی جنرل باجوہ صاحب کو پروٹیکٹ کرنے میں. اور یہ چیز ہم نے دیکھی تھی جب یہ جنرل کیانی صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے تھے, وہ جنرل راشد محمود کو چاہتے تھے تو رحیل شریف صاحب کو نہیں چاہتے تھے. رحیل شریف صاحب کو پتہ تھا کہ مجھے آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے, اس لیے جب اس کے بعد رحیل شریف صاحب آرمی چیف بنے اور جنرل کیانی صاحب پہ بہت ساری سٹوریز ہیں, ان کے بھائیوں پہ بریگیڈیئر کامران اور دیگر پہ اسکینڈلز ہے, تو آپ کو یاد ہوگا ISPR نے کسی نے ان کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا تھا, کسی نے ان کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی, بلکہ وہاں سے یہ کہا گیا تھا جنرل رحیل صاحب کی طرف سے کہ نیب اگر انویسٹیگیشن کر رہے تو فیئر ہیں وہ کریں. اس وقت جنرل ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملی تھی, ان کو جنرل کیانی کو اپنے بھائیوں کے حوالے سے بہت کوئی پروگرام بھی آپ کو پتہ خبریں سٹوریز وہ سب کچھ ہوا تھا. اسی طریقے سے اب اس پہ جنرل یہ جو رحیل یہ ہے ساری باجوہ صاحب ہیں, اگر ان کا نہیں آتا یہ چیف ان کی مرضی کا تو یہ سچویشن اسی طرح کی بن سکتی ہے جو جنرل رحیل اور جنرل کیانی صاحب میں تھی کہ پھر کل کو یہ جو سٹوریز خبریں وہ چیزیں آئیں گی تو کیا نیا چیف جو ہے وہ کس حد تک انٹرسٹڈ ہوگا کہ اپنے پرانے چیف کے اس طرح کا ان کو ڈیفینڈ کیا جائے یا ان کے خلاف اس طرح کا کوئی خبریں سٹوریز ہیں تو ان کو روکا جائے, یا کیا رول انسٹیٹیوشن کو پلے کرنا چاہیے یا اپنے آپ کو انہیں آ کے ڈسٹینس کرنا چاہیے. جی ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا پچھلے چیف کے جو بھی ان کی چیزیں تھیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, لہٰذا ہر چیف کی یہ کوشش ہوتی ہے, صرف جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے میں بات نہیں کہہ رہا کہ نیا چیف جو ہے وہ ان کی مرضی کا ہے, جو یہ مطلب ہے یہ انسانی اس کو نفسیات بھی کہہ لیں, آپ کا بھی ہوگا میرا بھی ہوگا. اگر میں بھی اس چیئر پہ بیٹھوں اور مجھے کہا جائے گا کہ 3 سال بعد اگر آف سب سائڈ پہ ہو جائیں تو میری کوشش ہوگی کہ اگین اسی آرگنائزیشن میں سے کوئی میری مرضی کا بندہ آ جائے جو کل کو میری بیک کو کور کرے. یہ آپ کی بھی ہوگی اگر آپ کسی ادارے کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, کسی بھی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے, آپ ریٹائر ہو رہے ہوں یا آپ کہیں پہ جا رہے ہوں, ٹرانسفر بھی ہو رہے ہوں, تو آپ کی کوشش ہوگی ایسا بندہ ہو جو میرا دوست ہو یا جو میرے ساتھ ہم خیال ہو اور میری ذرا وہ جو سائڈ کو نہ کور کر کے رکھے. کوئی ایسا چیف آ جائے یا بندہ آ جائے جو میرا ہسٹائل ہے یا جس کو میں نہیں چاہتا اور اس کو پتہ ہے تو وہ تو پھر آپ کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا. لہٰذا ہر چیف کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا بندہ جو ہے ریکمینڈ کرے, لیکن نواز شریف صاحب نے زیادہ چیف لگے ہیں انہوں نے پوچھ لیتے ہیں ان سے آپ بتائیں کس کو لگائیں, لیکن اس کو لگاتے نہیں ہیں. بلکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ شریف فیملی کی پرانی ان کا طریقہ ہے کہ وہ نئے چیف کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے جو آرمی چیف ہیں نا یہ آپ کا نام نہیں دیا تھا, انہوں نے فلاں کا نام دیا تھا لیکن ہم نے آپ کو لگایا ہے تاکہ وہ آ کے پرانے چیف کا وفادار نہ رہے, حکومت کا وفادار رہے. باجوہ صاحب کے لیے بھی بہت بڑا مشکل ٹائم ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی کا چیف نہیں لگوا سکتے وہ جس کو وہ چاہتے ہیں, اور ایسا چیف آتے جس کو وہ نہیں لگوانا چاہتے, جو اس وقت آپ کیسے میں نام نہیں لینا چاہ رہا, تو ان کے لیے میرا خیال مسائل ہوں گے کہ کل کو انسٹیٹیوشن ان کو اس طرح ڈیفینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کیونکہ ابھی تو یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں, ابھی تو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ سب کا سب آپ دیکھ رہے ہیں. باجوہ صاحب کے لیے بڑی مشکل دور ہے. لیگسی جو ہے ان کی اب کیا بنتے ہیں وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن اس لمحے پر میرا خیال ہے باجوہ صاحب اپنے آپ کو تھوڑا سا مشکل میں وہ محسوس کر رہے ہوں کہ 3-4 سائڈ سے ان پہ دباؤ آ رہے ہیں, پریشر آ رہے ہیں, ود ان آرمی آ رہا ہوگا کہ میں اگر کس کو آرمی چاہتی ہے آرمی چیف, اور جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں پھر یہ سٹوریز آ گئی ہیں فیملیز پہ, وہ ٹیکس ریٹرنز آ گئے ہیں, ویلتھ کے سٹیٹمنٹس آ گئے ہیں, پھر انہوں ایک ہفتے بعد انہوں ریٹائر ہونا ہے, پھر وہ فیوچر کو دیکھتے ہوں گے کہ میرے جانے کے بعد عمران خان صاحب میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, دیگر پولیٹیکل پارٹیز کیا کہتے ہیں, میڈیا کیا کہتا ہے, تو ان چیزوں کو ہم کیسے کل کو سٹاپ کرے گا, کون ڈیفینڈ کرے گا, کون پریس کانفرنسز کا جواب دے گا, وہ خود آئیں گے باجوہ صاحب جواب دینے یا کچھ ان کا ترجمان آئے گا. بہت سارے سوالات, بہت ساری کنسرنز ہوں گی میرا خیال ہے باجوہ صاحب کے لیے. اس وقت اگر کوئی موسٹ وریڈ مین ہوگا نا تو وہ جنرل باجوہ صاحب ہوں گے.